السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ كان علیکم رقیبا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم صدر اجلاس، علماء کرام، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور ماں اور بہنوں جن تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے، اللہ رب العالمین کا بے پناہ شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک نیک عمل کی توفیق دی ہے کہ ہم اللہ کے گھروں میں سے ایک گھر میں اس وقت اکٹھا ہوئے ہیں۔ ہم اپنے کسی ذاتی فائدے کے لیے، دنیاوی مفاد کے لیے یہاں نہیں اکٹھا ہوئے ہیں، بلکہ صرف اور صرف اپنے دین کو سیکھنے کے لیے، کتاب و سنت کی تعلیمات سے آگاہی حاصل کرنے کے لیے یہاں اکٹھا ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری اس مجلس کو قبول فرمائے اور اسے ہمارے نیک اعمال میں درج فرما دے۔ جمعیت اہل حدیث امیل و مبارک پور کا یہ معمول بڑا اچھا ہے کہ مہینے میں ایک بار مسجد کے اندر، جس میں کوئی تام جھام نہیں، کوئی پروپیگنڈا نہیں، مقصد صرف عوام اور اہل علم کو عوام کو اہل علم سے جوڑنا اور دین و دنیا کی خیر کی باتیں ان تک پہنچانا، اللہ تعالیٰ ان حضرات کی کوششوں کو قبول فرمائے۔ حاضرین کرام، ہم میں سے ہر شخص فکر مند رہتا ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے بال بچوں کو شیطان کے شر سے بچائے۔ وہ شیطان جو انسان کا ازلی دشمن ہے، وہ شیطان جس نے روز اول ہی سے یہ عہد کر رکھا ہے، یہ قسم کھا رکھی ہے کہ میں رہتی دنیا تک انسانوں کو گمراہ کروں گا، اللہ کے راستے سے ان کو بہکاتا رہوں گا، ان کو تکلیفیں پہنچاتا رہوں گا۔ وہ شیطان جو انسان کا ازلی دشمن ہے، اس شیطان کا خوف ہر مومن کے دل میں لگا رہتا ہے، اور ہر مسلمان یہ کوشش کرتا ہے
کہ اپنے آپ کو اس کے شر سے بچائے، اور اسی چیز کا ہمیں حکم بھی ہے، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے تو اس کو دشمن سمجھو، اس کو دشمن مانو، شیطان سے دوستی نہ گاٹھو۔ ایک مسلمان اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کو قادر مطلق مانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ اللہ سے بڑی کوئی چیز نہیں، شیطان چاہے جتنا اچھل کود مچائے، جتنی کوشش کرے، لیکن اگر بندہ اللہ کی حفاظت میں ہے تو شیطان کا کوئی داؤ اس پر چل نہیں سکتا۔ آج بہت سے لوگوں کو آپ شکایت کرتے ہوئے سنیں گے کہ لگتا ہے کہ ہمارے گھر میں شیطان کا اثر ہو گیا ہے، جن کا اثر ہو گیا ہے، لگتا ہے کہ ہمارے فلاں بچے پر کوئی اوپری اثر ہے، کوئی آسیب ہے، کوئی بیماری ہو جاتی ہے، 2-4 دن علاج کرنے کے بعد دل میں وسوسہ آتا ہے کہ لگتا ہے کہ کسی نے کچھ کرا دیا ہے، لگتا ہے کہ جن یا شیطان سوار ہو گیا ہے۔ گھروں میں شکایت ہوگی کہ لگتا ہے کہ ہمارے گھر میں کوئی اثر ہے، کوئی اوپری اثر ہے، اور پھر چکر شروع ہو جاتا ہے عاملوں کے یہاں جانے کا، جھاڑ پھونک کرنے والوں، جادوگروں اور شعبدہ بازوں سے رابطہ کرنے کا، اور ان کے سامنے جا کر کے اپنے مسائل کو بیان کرنے اور ان مسائل کو حل کرنے کی ان سے درخواست کرنا۔ پھر یہیں سے ہمارے دین کا سودا شروع ہو جاتا ہے، ہمارے عقیدے کا سودا شروع ہو جاتا ہے، بلکہ ہمارے کاروبار، ہمارے پاس جو کچھ پونجی ہے وہ سب کا سب بسا اوقات اس کی نظر ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، ہمارے دین نے، ہماری شریعت نے بہت آسان طریقے بتلائے ہیں اپنے آپ کو جن و شیطان کے شر سے بچانے کے لیے، اور اپنے گھر بار کو، اپنے مال و اسباب کو، اپنے کاروبار کو شیطان اور شیطان کے چیلوں سے محفوظ رکھنے کے لیے بہت زیادہ کچھ نہیں کرنا ہے، لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ جب ہمارے سر پر کوئی مصیبت آ پڑتی ہے اور جب ہم شیطان کے نرغے میں پھنس چکے ہوتے ہیں تب ہماری آنکھ کھلتی ہے۔ اگر شریعت کی بتائی ہوئی ہدایتوں پر ہم پہلے سے عمل کرتے رہیں تو سکون کی زندگی گزاریں گے، ہمارے بچے، ہمارے گھر کی عورتیں، ہمارا کاروبار، ہمارا گھر بار سب محفوظ رہے گا۔ کیسے بہت ساری تعلیمات ہیں ہمارے شریعت کی۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا تجعلوا بیوتکم مقابر، لا تجعلوا بیوتکم مقابر ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ۔ صحیح مسلم وغیرہ کی روایت ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنا لو، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنا لو۔ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگتا ہے۔ گھر کو محفوظ رکھنا ہے،
گھر میں ہم چاہتے ہیں کہ شیطان کا داخلہ نہ ہو، تو قرآن سے بہترین کوئی چیز نہیں ہے شیطان پر روک لگانے کے۔ اور اس قرآن کے اندر سب سے جو پہلی سورہ ہے سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ البقرہ، اس سورہ کے بارے میں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس گھر میں یہ سورہ پڑھی جائے گی، اگر شیطان ہوگا بھی تو فرار ہو جائے گا۔ ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ۔ اب یہ جو اس سے پہلے کہا کہ اپنے گھروں کو مقبرہ نہ بنا لو، قبرستان نہ بنا لو، اب اس کو دیکھیے اور پھر آپ کی یہ ہدایت دیکھیے کہ اپنے گھروں کو سورہ بقرہ کے ذریعے محفوظ کرو۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح قبرستان میں ویرانی ہوتی ہے، قبرستان میں مردے ہوتے ہیں، مردے کوئی عبادت نہیں کر سکتے، مردے نماز نہیں پڑھتے، مردے تلاوت نہیں کر سکتے، مردے کوئی بھی عمل نہیں کر سکتے، موت کے بعد سے ان کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، تو تم اپنے گھروں کو بھی قبرستان نہ بنا لو کہ گھر میں نہ نماز پڑھی جائے، نہ تلاوت کی جائے، نہ ذکر و اذکار کیا جائے۔ ایسا اپنے گھر کو نہ بناؤ، گھروں کو آباد رکھو اللہ کے ذکر سے، گھروں کو آباد رکھو تلاوت قرآن سے، گھروں میں عورتیں نماز پڑھیں، مرد لوگ گھروں میں سنن و نوافل پڑھیں، مردوں کے لیے فرض نماز مسجد میں باجماعت ادا کرنا ہے، البتہ سنن و نوافل گھر میں پڑھنا مردوں کے لیے بھی افضل ہے۔ تو گھروں کو بھی حصہ دو اپنی عبادت کا، گھروں کو بھی آباد رکھو، صوم و صلات سے، ذکر و اذکار سے، تلاوت سے۔ آپ نے مثال دیا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگتا ہے۔ سورہ بقرہ آپ جانتے ہیں کہ ایک طویل سورہ ہے، بلکہ قرآن کی سب سے طویل سورہ ہے، تقریباً 2.5 پارے پر مشتمل ہے۔ آپ ضروری نہیں کہ ایک ہی نشست میں پوری سورہ پڑھیں، مختلف نشستوں میں پڑھیں، آپ پڑھیں، گھر کی عورتیں پڑھیں، بچے پڑھیں۔ اس سورہ کے اندر ایک آیت ہے، آپ جانتے ہیں آیت الکرسی، چھوٹی سی آیت ہے 3-4 لائن کی، وہ آیت الکرسی اس کو فرض نمازوں کے بعد پڑھنے کی ہدایت ہے، اور سونے سے پہلے اس کو پڑھنے کی ہدایت ہے، صبح و شام کے اذکار میں اس کا ذکر آتا ہے، بہت سارے مواقع پر یہ آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے اور پڑھنے کا حکم ہے۔ یہ آیت الکرسی شیطان بھگانے کے لیے اکسیر ہے، اکسیر۔ شیطان بہت بدکتا ہے اس آیت سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذا اویت الی فراشک فقرأ آیت الکرسی فإنه لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شیطان حتى تصبح، کہ جب تم اپنے بستر پر جاؤ رات کو تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ پوری رات اللہ کی طرف سے ایک محافظ تمہارے اوپر مقرر ہو جائے گا، اور پوری رات شیطان تم سے قریب نہیں آئے گا جب تک کہ تم صبح نہ کرو۔ ہمارے لیے سیکورٹی کا انتظام، یہ آیت الکرسی ایک سیکورٹی، اور وہ بھی سیکورٹی کہاں سے مل رہی ہے؟ اللہ کی جانب سے۔ وَإِنَّهُ لَن يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ، اللہ کی جانب سے ایک محافظ تمہارے اوپر لگا دیا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کس کو محافظ لگائے گا؟ فرشتوں کو لگائے گا۔ اور دوسری طرف شیطان سے بھی تم کو محفوظ کر دے گا پوری رات کے لیے۔ میرے بھائیوں، گھروں کو کیسے کیسے شیطان سے محفوظ رکھنا ہے، ایک حدیث میں
اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی آدمی اذا دخل احدکم بیتہ فذکر اللہ عند طعامہ عند دخولہ وعند طعامہ قال الشیطان لاصحابہ لا مبیت لکم ولا عشاء، کہ جب انسان اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے، رات کو جب گھر آتا ہے اور گھر میں داخل ہونے کے وقت اللہ کو یاد کر لیتا ہے اور کھانا کھانے کے وقت اللہ کو یاد کر لیتا ہے، تو شیطان اپنے چیلوں سے کہتا ہے کہ لا مبیت لکم ولا عشاء، آج نہ تو تمہارے لیے رات گزارنے کی جگہ ہے اور نہ ہی تمہارے لیے رات کا کھانا ہے۔ مطلب یہ کہ یہ گھر محفوظ ہو گیا ہم لوگوں سے۔ شیطان کہتا ہے کہ اب اس گھر میں نہ تو ہم کو داخلہ ملے گا اور نہ اس گھر میں ہم کو کھانا ملے گا۔ کب یہ ہوگا؟ جب آدمی گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کو یاد کر لے۔ اللہ کو کیسے یاد کرے گا؟ بسم اللہ پڑھ کر کے داخل ہو، گھر میں داخل ہو السلام علیکم کہہ کے داخل ہو۔ تو اس طرح سے جب بندہ گھر میں بسم اللہ پڑھ کر کے داخل ہوتا ہے، پھر جب کھانے بیٹھتا ہے تو بسم اللہ پڑھ کر کے کھانا کھاتا ہے۔ بسم اللہ پڑھ کے داخل ہوا، شیطان گھر میں نہیں داخل ہو سکتا۔ بسم اللہ پڑھ کر کے کھانا شروع کیا، شیطان کھانے میں شریک نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اگر گھر میں بسم اللہ پڑھے بغیر داخل ہوئے تو کیا ہوگا؟ شیطان بھی ہمارے ساتھ داخل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا شروع کر دیے تو شیطان بھی اس کھانے میں شریک ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ آگے آپ خود فرماتے ہیں کہ وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ، اور جب انسان گھر میں داخل ہوا لیکن اللہ کو یاد نہیں کیا، بسم اللہ نہیں پڑھا، سلام کر کے نہیں داخل ہوا گھر میں، اللہ کو یاد کیے بغیر داخل ہو گیا، تو شیطان خوشی سے اعلان کرتا ہے، اپنے چیلوں سے کہتا ہے کہ رات گزارنے کی جگہ مل گئی تم کو، ادرکتم المبیت، تمہیں رات گزارنے کی جگہ مل گئی ہے۔ سوچے کہ شیطان ہمارے اس عمل سے کتنا خوش ہوتا ہو، اور خالی شیطان نہیں، اس کے ساتھ دنیا بھر کے چیلے بھی، سب کو داخلہ مل گیا، سب آ رہے ہیں، سب گھس رہے ہیں پیچھے پیچھے گھر میں، صرف بسم اللہ بھول جانے کی وجہ سے یا چھوڑ دینے کی وجہ سے۔ چلیے صاحب داخل ہو گئے گھر میں، پھر کھانا کھانے بیٹھے، وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ أَدْرَكْتُمُ الْعَشَاءَ، کھانا کھانے بیٹھے اور بغیر بسم اللہ کے شروع کر دیا تو شیطان دوسرا اعلان کرتا ہے، اپنے چیلوں سے کہتا ہے چلو کھانا بھی مل گیا، رات کا کھانا بھی تم کو مل گیا۔ تو میرے بھائیوں، اس حدیث سے آپ اندازہ لگائیے کہ ہم کتنی بڑی بھول میں پڑے، کتنا آسان نسخہ ہماری شریعت نے، کتنی آسان تعلیم ہماری شریعت نے دی ہے اپنے گھروں کو شیطان کے داخلے سے محفوظ رکھنے کے لیے۔ اس میں کتنا پیسہ لگتا ہے، اس میں کتنی محنت لگتی ہے؟ کچھ نہیں۔ ضرورت کس بات کی ہے؟ تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے، عادت ڈالنے ہیں، اس کے بعد پھر ہمارا گھر شیطان سے محفوظ رہے گا، ہمارا گھر شیطان سے محفوظ رہے گا، ہمارے بال بچے شیطان سے محفوظ رہیں گے۔ ہم کہیں جاتے ہیں، سفر کرتے ہیں کسی اجنبی جگہ یا اور کسی موقع پر کہیں جاتے ہیں تو ڈرتے ہیں، کہیں ٹھہرے، کہیں رکے، کسی ہوٹل میں یا کسی سرائے میں یا کسی اسٹیشن پر یا کہیں بھی خوف لگتا ہے، ڈر لگتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی جگہ پر اترے، من نزل منزلا فقال
اعوذ باللہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء، کہ جو شخص کسی جگہ پر اترے اور یہ چھوٹی سی دعا پڑھ لے کہ اللہ کے نام سے، کہ جس کے نام کے ساتھ کوئی چیز جو ہے ضرر نہیں پہنچا سکتی، تو جب تک اس جگہ پر رہے گا شیطان اس کو کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتا۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اور بھی کچھ دوسری دعائیں ہیں اس موقع پر۔ تو ہم سفر میں ہوں، حضر میں ہوں، گھر میں ہوں، گھر سے باہر ہوں، ہر جگہ کے لیے ہمارے تحفظ کا سامان ہم کو فراہم کر دیا گیا ہے، ہماری رہنمائی کر دی گئی ہے۔ ایک دعا اس میں یہ بھی ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من شر ما خلق، کہ جب کوئی شخص کسی جگہ پر جائے اور یہ دعا پڑھ لے کہ میں اللہ کے کلمات تامہ کی پناہ پکڑتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے، تو جب تک وہ وہاں رہے گا وہ محفوظ رہے گا اور شیطان اس کو ضرر نہیں پہنچا سکتا۔ اسی طرح سے صبح و شام کے اذکار، میرے بھائیوں، صبح و شام کی کچھ دعائیں ہم کو سکھائی گئی ہیں، جن میں سے ایک دعا، ایک ذکر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ میرے خیال میں ہر مسلمان کو یہ یاد ہے۔ کیا چیز؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ چھوٹا سا ٹکڑا، یہ ذکر، یہ دعا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص روزانہ صبح کو 10 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے تو شام تک کان فی حرز من الشیطان۔ اس کے پہلے یہ بھی ہے کہ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 گناہیں اس کے معاف کیے جاتے، 10 گناہ معاف کیے جاتے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وَكَانَ فِي حِرْزٍ مِّنَ الشَّيْطَانِ، وہ شیطان سے محفوظ رہتا ہے حتیٰ یمسی، صبح کو پڑھ لیا شام تک شیطان سے محفوظ۔ کیا کیا؟ 10 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے گا، اور بعض روایتوں میں تو گنتی کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے، گویا کہ 1 مرتبہ بھی پڑھ لیا تو شام تک شیطان سے محفوظ۔ پھر شام کو پڑھ لیا 10 مرتبہ تو صبح تک شیطان سے محفوظ۔ کتنی محنت لگتی ہے اس دعا کو پڑھنے میں، لیکن دیکھیے کہ کتنا اہم نسخہ ہے ہماری حفاظت کے لیے، ہماری اپنی حفاظت کے لیے، ہمارے بال بچوں کی حفاظت کے لیے۔ ہم اپنے بچوں کو اپنے گھر میں یہ سب چیزیں سکھائیں، بچہ گھر کا عادی ہو جائے گا، دیکھیے آپ کا گھر جنت نظیر ہو جائے گا۔ آپ کے گھر میں کوئی ٹینشن، کوئی پریشانی، کوئی خوف ہراس، ہر چیز سے گھر محفوظ رہے گا۔ گھر سے باہر جب نکلیں، گھر سے باہر جب بھی نکلیں ایک چھوٹی سی دعا پڑھ لیں، پھر گھر سے باہر بھی آپ محفوظ رہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص گھر سے باہر نکلے اور یہ دعا پڑھ لے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، 3 جملے ہیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب کوئی شخص گھر سے نکلے اور یہ چھوٹی سی دعا پڑھ لے تو کہتے ہیں کہ اس سے کہا جاتا ہے، یا حدیث میں کہا گیا کہ اس سے کہا جاتا ہے کہ قد کفیت قد ہدیت وکفیت ووقیت، کہ اس دعا پڑھنے کی وجہ سے تمہاری تو رہنمائی کر دی گئی، تمہاری تو حفاظت کر دی گئی، تمہاری تو کفایت کر دی گئی، یعنی اب تم محفوظ ہو، کوئی چیز تم کو ضرر نہیں پہنچا سکتی۔ تو جب یہ بندہ یہ دعا پڑھ لیتا ہے تو
حدیث میں آتا ہے کہ فتنحى عنہ الشیطان، اب شیطان اس سے الگ ہو جاتا ہے۔ شیطان جب اتنا پڑھ لیتا ہے بندہ تو شیطان کنارے ہو جاتا ہے۔ فقال له شیطان آخر کیف بک لرجل قد ہدی ووقی وکفی، دوسرا شیطان اس کو چڑھاتے ہوئے کہتا ہے کہ اب تم کیا کرو گے، اب تم کیا کرو گے اس آدمی کا جس کی رہنمائی کر دی گئی، جس کو محفوظ کر دیا گیا، جس کی کفایت کر دی گئی، اب تمہارا کیا بس چلے گا اس پر؟ کیا ہے دعا؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ گھروں کے اندر بیت الخلاء میں جانے کے لیے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ جو دعا سکھلائی گئی ہے اس میں بھی شیطان اور جن، مردوں سے اور عورتوں سے پناہ کی دعا ہے۔ ہم اپنے بچوں کو بچپن سے یہ دعا، ہر چیز کی دعا، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، جیسے کھانا کھانے کی دعا ہے، کھانا کھانے کے بعد کی دعا ہے، بیت الخلاء میں جانے کی دعا، بیت الخلاء سے نکلنے کے بعد کی دعا، یہ سارے ذکر و اذکار میرے بھائیوں، یہ دعائیں، یہ سب جو ہے ہمیں شیطان اور ہر طرح کے شر سے، وبا سے ہم کو محفوظ ہے۔ رات کو دیکھیے، رات کو سب سے زیادہ لوگ ڈرتے ہیں شیطان سے، جن سے، خوف میں رہتے ہیں، رات میں اٹھتے ہیں، باہر نکلتے ہوئے کتنے ڈرتے ہیں، باتھ روم جاتے ہوئے ان کو ڈر لگتا ہے، رات میں برے خواب نظر آتے ہیں، چونک کر کے، گھبرا کر کے انسان بیدار ہوتا ہے، عورتیں خاص طور سے، بچے اس سے زیادہ پریشان ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ سونے سے پہلے ہمیں جو کچھ اذکار بتائے گئے تھے، جو دعائیں، جو صورتیں ہمیں بتلائی گئی تھیں کہ سونے سے پہلے ان صورتوں کو، ان اذکار کو پڑھ لیا کرو، سکون سے تم سو گے، محفوظ رہو گے پوری رات۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول جب بھی بستر پر جاتے تھے تو اپنی دونوں ہتھیلیوں کو ملا کر کے اس طرح سے اس میں پھونک مارتے تھے، پھر قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ تینوں صورتیں پڑھتے تھے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ پہلے پھونک مارتے تھے، بعض روایتوں میں کہ پڑھنے کے بعد پھونک مارتے تھے، اور پھر اس کے بعد پورے جسم پر ان دونوں ہتھیلیوں کو پھیرتے تھے۔ تینوں صورتیں پڑھ کر کے اور اس میں پھونک مارنے کے بعد ہتھیلیوں میں اپنے پورے جسم پر ان دونوں ہتھیلیوں کو پھیرتے تھے۔ شروع کہاں سے کرتے تھے؟ اپنے چہرے سے، اپنے سر سے اور اپنے جسم کے اگلے حصے کی طرف سے شروع کرتے تھے اور پھر پورے جسم پر اپنا ہاتھ پھیرتے تھے۔ یفعل ذلک 3 مرات، اور یہ کام آپ 3 مرتبہ کرتے ہیں۔ 3 مرتبہ یہ تینوں صورتیں پڑھ پڑھ کر کے، ہاتھ میں پھونک کر کے اور پورے جسم پر پھیرتے تھے۔ اور بتلایا گیا آیت الکرسی کے بارے میں کہ سونے سے پہلے اگر کوئی شخص آیت الکرسی پڑھ لے تو پوری رات اللہ کی طرف سے اس کے اوپر ایک محافظ مقرر کر دیا جاتا ہے، ایک باڈی گارڈ کہہ لیجیے، اس مقرر کر دیا جاتا ہے، اور پوری رات شیطان کے شر سے وہ محفوظ رہتا ہے حتیٰ یصبح، جب تک کہ صبح نکلے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، سونے سے پہلے کے اذکار میں، دعاؤں میں، آیتوں اور صورتوں میں سورہ بقرہ کی آخر کی 2 آیتیں بھی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من قرأ الآیتین من آخر سورۃ البقرہ فی لیلۃ کفتاہ، کہ جو شخص سورہ بقرہ کے آخر کی دونوں آیتیں رات کو پڑھ لے تو یہ دونوں آیتیں اس کے لیے کافی ہیں۔ سورہ بقرہ کے آخر کی 2 آیتیں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ سے لے کر کے وانصرنا علی القوم الکافرین تک،
دو چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں، بہت لمبی آیتیں نہیں ہیں۔ اگر یہ 2 آیتیں پڑھ کر کے بندہ سوئے تو یہ 2 آیتیں بندے کے لیے کافی ہیں۔ کافی ہونے کا مطلب شارحین حدیث میں لکھا ہے کہ اس کو شیطان وغیرہ کی حفاظت کرنے کے لیے کافی ہے۔ بچوں کے سلسلے میں خاص طور سے زیادہ خوف ہوتا ہے والدین کو کہ اپنے بچوں کو کس طرح سے جن اور شیطان کے شر سے بچائے رکھا جائے، ان کے اوپر شیطان کا حملہ نہ ہو۔ اس سلسلے میں بھی ہماری شریعت کی بہت ساری تعلیمات ہیں۔ یہ فکر ہم کو بچے کے پیدا ہونے سے پہلے ہی سے کرنی ہے۔ بچے کے پیدا ہونے سے پہلے ہی سے اس کی تعلیم دی گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس جائے اور یہ دعا پڑھ لے، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، تو اگر اس ملاپ کے نتیجے میں کوئی کسی بچے کی بنیاد پڑتی ہے تو جب وہ بچہ پیدا ہوگا تو شیطان اس کو ٹچ نہیں کر سکتا۔ دیکھیے ابھی بچے کا وجود بھی نہیں ہے، تبھی سے شیطان سے بچے کو محفوظ رکھنے کی تدبیر بتائی جا رہی ہے کہ یہ دعا پڑھ لے بندہ جماع سے پہلے، چھوٹی سی دعا، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، اے اللہ تعالیٰ تو ہم کو شیطان سے محفوظ رکھ، اور جو تو رزق دے، جو اولاد دے، اس کو بھی شیطان سے تو محفوظ رکھ۔ یہ دعا پڑھ لے تو جب بچہ پیدا ہوگا تو شیطان اس کو چھو نہیں سکتا، ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب رات کا آغاز ہو تو اپنے بچوں کو گھر میں روک لو۔ جب رات شروع ہو، اور رات کہاں شروع ہوتی ہے؟ غروب آفتاب سے، یعنی جب سورج ڈوبنے لگے یہیں سے رات شروع ہوتی ہے۔ جب سورج ڈوبنے لگے تو فکفوا صبیانکم، اپنے بچوں کو گھر میں روک لو۔ کیوں؟ فإن الشیاطین تنتشر حینئذ، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اس وقت شیطان پھیل جاتے ہیں، گلی گلی کوچے کوچے شیطان چکر لگاتے رہتے ہیں۔ تو اپنے بچوں کو اس وقت کہاں رکھو؟ گھر میں رکھو۔ ہم لوگ کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر شام کو بچوں کو چھوڑ دیتے، جاؤ جہاں چاہو۔ لیکن یہ تعلیم دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت دیکھیے، اپنی امت کو بتا رہے ہیں کہ جب رات کا آغاز ہو تو اپنے بچوں کو گھر میں رکھو، کیونکہ اس وقت شیطان پھیل جاتے ہیں۔ اور کہا کہ پھر جب تھوڑا کچھ حصہ گزر جائے رات کا تو پھر ان کو چھوڑ دو۔ رات کا کچھ حصہ نہیں، کچھ منٹ 10-20 منٹ گزر جائے تو پھر ان کو چھوڑ دو، لیکن اتنی دیر میں اپنے بچوں کو گھر میں رکھا کرو۔ اسی طریقے سے بچوں کو شیطان سے محفوظ رکھنے کے لیے، جنوں وغیرہ کے اثر سے محفوظ رکھنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں بتلاتے تھے، خود پڑھتے تھے۔ آپ کے نواسے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے تھے آپ کے سامنے، تو ان کو دعا پڑھ کر کے ان کو محفوظ کر دیتے تھے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، یہ دعا پڑھتے تھے۔ حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیطان سے، نظر بد سے اور ہر طرح کی موذی چیزوں سے محفوظ رکھنے کے لیے اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، کہ میں اللہ کے کلمات تامہ کے ذریعے پناہ پکڑتا ہوں ہر شیطان اور ہر موذی جانور سے، اور ہر طرح کی نظر بد لگانے والی آنکھ سے میں محفوظ اللہ کی حفاظت طلب کرتا ہوں۔ اسی طریقے سے
بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس یہ دونوں صورتیں نازل نہیں ہوئی تھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مختلف دعائیں پڑھ کر کے ان کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ لیکن جب یہ دونوں صورتیں نازل ہو گئیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری دعاؤں کو چھوڑ کر کے صرف ان دونوں صورتوں پر اکتفا کیا۔ تو ان دونوں صورتوں کو بھی بچوں پر پڑھا جائے تو آپ ان دونوں صورتوں کو کبھی اطمینان سے قرآن کا ترجمہ اور تفسیر لے کر کے پڑھیے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ کیا پیاری صورتیں ہیں یہ، اور کتنی چیزوں سے ہمیں محفوظ رکھنے کے لیے اس میں دعا سکھلائی گئی ہے۔ کئی چیزوں سے حفاظت، صرف شیطان ہی سے نہیں بلکہ اور بھی کئی چیزوں سے حفاظت کے لیے دعا۔ یہ دونوں صورتیں بھی جیسا کہ میں نے بتلایا کہ جس طرح سے آیت الکرسی شیطان کو بھگانے کے لیے اور شیطان سے حفاظت کے لیے اکثیر کا درجہ رکھتی ہے، اسی طرح سے یہ دونوں صورتیں بھی شیطان سے اپنے آپ کو، اپنے بال بچوں کو محفوظ رکھنے کے لیے بڑی مفید ہیں۔ تو اس طریقے سے ہم اپنے بچوں کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ بچوں کو بچپن ہی سے یہ سب سکھائیں، خود پڑھیں سونے سے پہلے۔ بچے جب بھی تھوڑا سا بولنے لگیں، کچھ پڑھنے لگیں تو یہ سب چھوٹی چھوٹی دعائیں، یہ ذکر و اذکار، یہ صورتیں ان کو سکھائیں، اور پھر وہ بچے پڑھنے لگیں گے، گھر کی عورتیں پڑھنے لگیں گی، ہم خود پڑھنے لگیں گے تو پورا گھر میرے بھائیوں ہر طرح کے شر سے اور ہر طرح کی وبا سے محفوظ رہے گا۔ آخر میں ایک بات اس پر ہمیں زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ہر چھوٹی بڑی چیز کچھ بھی آ جائے فوراً بعض لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ لگتا ہے کہ کچھ ہو گیا ہے، لگتا ہے کسی نے جادو کرا دیا ہے، لگتا ہے کہ کسی نے کوئی اوپری اثر ہے ہمارے اوپر، کوئی آسیب ہے، لگتا ہے کہ ہمارے گھر کو، یہ سب وسوسے ذہن میں نہیں بیٹھانا چاہیے۔ ان وسوسوں کو، یہ وسوسے اگر ہمارے ذہن کے اندر آتے بھی ہیں تو ان کا علاج یہی سب ہے۔ شیطان سے حفاظت کے لیے یہ جو باتیں بتلائی گئی ہیں سب کا علاج ہے۔ اب ان وسوسے میں پڑھ کر کے انسان کیا کرتا ہے، جیسا کہ ہم نے بتلایا کہ چکر چلنے لگتا ہے عاملوں کے پاس، پیروں ولیوں کے پاس جانے کے لیے، جھاڑ پھونک کرنے والوں جادوگروں کے پاس جاتے ہیں لوگ۔ اس میں کتنے ایسے ہوتے ہیں جو مشرک ہوتے ہیں، بت پرست باقاعدہ ہوتے ہیں، بتوں کی پوجا کرنے والے ہوتے ہیں۔ ان کے در پر ہم نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے، جا کر کے مندروں کے دروازے پر کھڑے رہتے ہیں، ان بت پرستوں کے سامنے اپنی مسائل رکھتے ہیں اس طرح کے۔ کتنی نقاب پوش خواتین کو ہم نے دیکھا کہ وہ مندروں کے پاس جا کر کے ان پجاریوں کے سامنے، ان بت پرستوں کے سامنے اپنا مسئلہ رکھتی ہیں۔ کتنی مطلب یہ ہے کہ شرم کی بات ہے، ایک مومن، ایک اللہ کی عبادت کرنے والا ایسا کرتا ہے۔ اور اگر کوئی کرتا ہے تو سن لیجئے کتنا بڑا گناہ ہے یہ، اور ہمارے دین کے لیے، ہمارے عقیدے کے لیے کتنی خطرناک چیز ہے۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من اتا عرافن، کہ جو شخص کسی کاہن کے پاس، کسی نجومی کے پاس جائے، فسألہ عن شیء، اور اس سے کوئی چیز صرف پوچھ لے تو کیا ہوگا؟ لم تقبل لہ صلاۃ 40 یوما، صحیح مسلم کی روایت۔ کسی اس طرح کے شعبدہ باز کے پاس صرف جا کر کے کوئی چیز پوچھ لے، اپنی بات اس کے سامنے رکھ دے۔ کتنے لوگ ہیں ہر چھوٹی بڑی چیز کو، تو میری بکری گم ہو گئی ہے ذرا بتا دو، میری آنکھ آ گئی ہے کوئی تعویذ دے دو، اس کو لٹکا لیں، یہاں تکلیف، یہ تکلیف، اس کے لیے بتا دو، اس کے لیے ہمارا فلاں سامان گم ہو گیا ہے۔
ہاتھ دکھا کر کے پوچھتے ہمارا مستقبل کیا ہے، بتا دو ہماری شادی کب ہوگی، ہمارا مستقبل کیا ہے، ہم امیر رہیں گے غریب رہیں گے۔ جہالت کی انتہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جو شخص کسی کاہن نجومی وغیرہ کے پاس جا کر کے صرف پوچھ لے، اس نے جو بتایا اس کو مانے نہ مانے، لیکن خالی پوچھ لیا تو اتنا بڑا جرم ہے کہ 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اور اگر اس نے کچھ بتایا اور اس کو مان لیا اس نے، تب کیا ہوگا؟ ایک دوسری روایت سنن وغیرہ کی ہے کہ من اتی عرافا او کاہنا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو شخص کسی کاہن اور نجومی کے پاس جا کر کے جاتا ہے اور اس کی باتوں کو سچ مانتا ہے تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کا منکر ہو جاتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ شخص بری ہو جاتا ہے، وہ شخص دور ہو جاتا ہے ہماری شریعت سے۔ تو دیکھیے میرے بھائیوں کتنی خطرناک چیز ہے۔ ہم وہاں جا کر کے اپنے دین کا ایمان کا سودا کریں، یہ کیسے ایک مومن گوارا کر سکتا ہے؟ بات یہ ہے کہ ہم یہ سب چیزیں سمجھتے نہیں، ہمارا ایمان اللہ کے اوپر کمزور ہے، ہم اپنا علاج دوسری جگہ تلاش کرتے ہیں، جبکہ ہمارا علاج ہمارے رب کے پاس ہے۔ ہمارے رب پر ہمارا ایمان مضبوط ہو، ہم نفع نقصان کا مالک اس کو سمجھیں، ہم شفا دینے والا اس کو سمجھیں، مصیبتوں کو ٹالنے والا اس کو سمجھیں، رزق دینے والا اس کو سمجھیں، اور اولاد دینے والا اس کو مانیں۔ ہر چیز میں توحید، ہر چیز میں ایک اللہ کو ماننا، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہم کو، اور یہی ہمارے لیے پوری ہماری زندگی کو اسی میں سکون ہے، اسی میں عافیت ہے۔ تو ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، ہمیں اپنے بال بچوں کی حفاظت کرنی ہے، ہمیں اپنے گھر کی حفاظت کرنی ہے۔ تو ان ساری چیزوں پر ہمیں توجہ دینی ہوگی۔ گھر کی حفاظت کے لیے گھر میں داخل ہوں تو اللہ کا نام لے کر کے داخل ہوں، کھانا کھانے بیٹھیں تو اللہ کا نام لے کر کے کھانا کھائیں، اور کہیں جائیں اور خوف محسوس ہو تو اس کے لیے جو دعا بتائی گئی ہے وہ دعا پڑھیں، صبح شام کے اذکار پڑھیں، رات کو سونے کے وقت کے جو اذکار اور دعائیں ہیں ان کو پڑھیں، جو صورتیں ہیں ان کو پڑھیں۔ اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے ہمیں جو تعلیم دی گئی ہے ان ساری چیزوں کا اہتمام کریں۔ معمولی سی توجہ کے ذریعے ہم اپنے آپ کو اور اپنے بال بچوں کو، اپنے پورے گھر کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان ہدایتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں شیطان کے اور جنوں کے اور ہر طرح کی موذی چیزوں سے ہم کو محفوظ رکھے، ہمارے گھروں کو، ہمارے اور آل اولاد کو، بال بچوں کو، سب کو محفوظ رکھے، ہر خیر کی ہمیں توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔